جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ بندشن کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتیں، احکام شرع سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 بار درود بھیجے، بروز محشر میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو بطور خاص ہم پروگرام کے اندر آن ایئر کرتے ہیں اور اس پر شرعی مسائل جو ان کے جوابات ہیں ان کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ کے کچھ سوالات اور ویڈیو کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بھی پروگرام میں حصہ بنائیں گے، بلکہ دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، نماز کے اندر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ صاف کرنا بھول گیا، سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو نماز لوٹانی ہوگی؟ سجدہ سہو بھولے سے کسی واجب کے چھوٹنے پر لازم ہوتا ہے، لہٰذا سجدہ سہو اگر کسی نے نہیں کیا کہ وہ بھی بھول گیا، پہلے ایک غلطی ہوئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوا، اور اب سجدہ سہو جو کرنا تھا وہ بھی بھول گیا، اور اس نے ایک سلام یا 2 سلام جو ہے وہ پھیر دیے، تو اب تک اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو کہ نماز کے منافی ہے، جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ اب بھی سجدہ سہو میں جا سکتا ہے۔ نماز سلام پھیرنے کے بعد؟ سلام پھیرنے کے بعد بھی، دونوں طرف بھی سلام پھیر چکا، فوراً یاد آیا تو اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ سجدے میں چلے جائے، 2 سجدے کرے اور پھر اٹھ کر تحیات پڑھے اور پھر سلام پھیر لے، تو یوں بھی اس کا سجدہ سہو ادا ہو جائے گا، اور نماز میں جو کراہت آئی تھی وہ اس سجدہ سہو سے زائل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر منافی نماز کوئی ایسا عمل، یعنی گفتگو کر لینا، کلام کر لینا، بات چیت جو ہے وہ کر لی، یا جو ہے وہ قبلے سے جو ہے وہ سینہ پھر گیا، تو پھر اس صورت کے اندر اب وہ نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی کہ اس نماز کو بعد میں دہرانا ہو۔ ٹھیک ہے جی، مزید سن۔ میرے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ 4 رکعتوں والی فرض نماز میں کوئی شخص قعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر پھر بھول کر کھڑا ہو گیا، تو اب اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا، اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ 6 بھی ملا لیتا تاکہ وہ 2 نفل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ 5ویں کے سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے 5ویں رکعت میں اور اب سجدہ سہو کر لیتا ہے، تو اب اس کی نماز ہو جائے گی یا فرض باطل ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ 5ویں پر ہی انہوں نے سجدہ 5ویں کا کر بھی لیا اور اس کے بعد نماز کو وہیں پر انہوں نے سجدہ سہو کر کے مکمل کر لی۔ اب یہ قاعدہ اخیرہ کر چکے ہیں، 4 رکعت پوری پڑھ چکے، قاعدہ اخیرہ بھی کر لیا، اب بھولے سے وہ کھڑے ہوئے، کرنا کیا چاہیے اصولاً ان کو؟ قاعدہ اخیرہ چونکہ فرائض نماز میں سے ہے، لہٰذا اگر قاعدہ اخیرہ نہ کیا ہوتا تو فرض باطل ہو جاتے، لیکن چونکہ قاعدہ اخیرہ کر لیا تو اب اگر کھڑے ہونے کے بعد بھی انہیں یاد آ گیا تو 5ویں کے سجدے سے پہلے ان کے لیے حکم یہ تھا کہ واپس لوٹ آئیں اور اپنی نماز مکمل کر لیں، اور سجدہ سہو جو ہے وہ کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، 5ویں کا سجدہ کر لیا، اس کے بعد اگر انہیں یاد آیا تو چاہیے تھا کہ ایک رکعت اور جو ہے وہ ملا لیتے تاکہ یہ 2 رکعت نفل ہو جاتی، پہلے والی 4 فرض ہو جاتے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیتے، تو یوں 4 فرض اور 2 نفل کے ساتھ ان کی نماز مکمل ہو جاتی۔ لیکن اگر جب انہوں نے ایسا نہیں کیا اور 5ویں پر انہوں نے جو ہے وہ سجدے کے بعد سجدہ سہو بھی کر لیا اور نماز مکمل کر لی، تو چونکہ قاعدہ اخیرہ کر چکے تھے تو لہٰذا نماز فاسد نہیں ہوئی، فرض اپنی جگہ پر ان کے ہو گئے، اور
خروج بسنعی ہی، نماز سے نکلنے کے لیے جو عمل کرنا تھا، سلام پھیرنا تھا، اس میں جو تاخیر ہوئی قعدہ اخیرہ کے بعد، اس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوا تھا، تو جب سجدہ سہو بھی کر لیا تو نماز ہو گئی. ٹھیک ہے، نماز اس صورت میں ہو جائے گی. اور اگر قاعدہ خیرہ ہی کسی کا رہ جائے؟ ہاں، اگر قعدہ اخیرہ نہیں کرتے، چوتھی رکعت میں یہ سجدے سے ہی ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے، اور اب جو ہے وہ یہ آگے کی طرف بڑھتے، اور اب یہ پانچویں کا سجدہ کر لیتے تو فرض باطل ہو جاتے. اچھا، صورت کے اندر فرض باطل ہو جاتے، پھر یہ ہوتا کہ ایک رکعت اور ملا لے تو یہ نفل ہو جائیں گے، اور پھر ان کو فرض دوبارہ پڑھنے ہوں. فرض دوبارہ پڑھنے کی، یہ فرق یعنی ملحوظ رہے گا. امامت میں بھی بسا اوقات اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. قاعدہ اخیرہ کرنے کے بعد بھولنے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لیکن قاعدہ اخیرہ سے پہلے کھڑے ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اب اس طرح کا معاملہ اگر درپیش ہوتا ہے تو پھر کیا مقتدی امام کو یاد دلائے، لقمہ دے، کیا کریں؟ جی، جب چوتھی رکعت کے اندر امام جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، یہ ایون کھڑا ہو بھی گیا ہے، تو اس صورت کے اندر مقتدی لقمہ دے سکتا ہے. مقتدی کو لقمہ دینا یہاں پر جائز ہے، کہ وہ اپنی نماز کو جو ہے وہ فساد سے بچا رہا ہے، جس صورت کے اندر جو ہے وہ امام نے قعدہ اخیرہ نہیں کیا، تو لہٰذا مقتدی جو ہے وہ لقمہ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ قاعدہ خیرہ کے بعد بھی لقمہ جی، قعدہ دینے کی خیرہ اجازت؟ کر لیا تو بھی لقمہ تو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، ویڈیو کالز بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں ناظرین. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے دارالفتہ میں کہ تعویذ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، تعویذ کے بارے میں پہنے جاتے ہیں، اور آدمی قصداً بھی لکھوانے کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے. دو طرح کی چیزیں ہیں، بعض روایات میں اس کو منع کیا ہوا، اور بعض لوگ اس کو مطلقاً ہی تعویذ کو شرک سے تعبیر کر دیتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ تعویذات کے اندر اکثر طور پر قرآن کریم کی آیات لکھی جاتی ہیں، یا بعض جو ہے وہ اوراد و وظائف جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. تو قرآن و حدیث کے مطابق جو قرآنی آیات ہیں یا احادیث طیبہ میں بیان کردہ اوراد ہیں وہ لکھے گئے، یا اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز لکھی گئی جس کے اندر خلاف شرع، خلاف اسلام کوئی بات نہیں ہے، تو اس کا لکھنا بھی جائز ہے، اور اس کو جو ہے وہ پہننا اور اس سے جو ہے وہ شفا کی نیت رکھنا یہ بھی جائز ہے، اور بزرگوں سے ثابت ہے. البتہ جن روایات کے اندر شرک کہا گیا وہاں وہ تعویذات تھے جو کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کفار جو ہے وہ بنایا کرتے تھے، جس میں جو ہے وہ انتر منتر یا شرکیہ اور الفاظ، کفری چیزیں الفاظ جو ہے وہ لکھی ہوتی تھی، تو اس سے منع کیا گیا، اور احادیث طیبہ میں اس کو جو ہے وہ منع بھی کیا گیا، اور اسی کا جو ہے وہ رد بھی کیا گیا، اور اسی کو شرک کہا گیا. کہ جب اس میں کفریہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ کفریہ تعویذ جو ہے وہ ہوگا، تو اس سے بچنا ضروری ہے. تو آج بھی بعض لوگ جو ہے وہ جادوگروں کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، کالے جادو والے کے پاس، ان کے پاس، اور ان سے اس طرح کے تعویذات لیتے ہیں، تو اس میں قوی اس بات کے چانسز ہیں کہ وہ اس کے اندر غیر اسلامی چیزیں جو ہے وہ ایڈ جو ہے وہ کرتے ہوں. لیکن اگر روحانی علاج جو ہے وہ علماء کے پاس جو ہے وہ جا کر لیا جائے تو وہ لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، اور بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا اس پر بھی عمل کے جو یہ دعا تعلیم دی ہے، اعوذ باللہ بکلمات التامات من شر ما خلق، اس طرح کی جو کلمات تھے، تو وہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا عمل بھی فرماتے ہیں ہم اس کو تو تعلیم دے دیتے، سکھا دیتے، لیکن وہ بچے جو نابالغ تھے، نہ پڑھ سکے ہوں اور پڑھنے کی طاقت نہیں، یا نہ ان کو آتا نہیں وہ پڑھنا، تو یہ لکھ کر بھی گردنوں میں لٹکانا جس میں کلمات اچھے ہیں، تعویذ کی صورت ہے، تو یہ تو صحابہ کرام علیہ مردوان کے ادوار سے اس طرح کا سلسلہ رہا ہے. تو بہرحال تعبیر وہی ہے کہ شرکیہ مطلقاً اس کو کہنا بالکل درست نہیں ہے، اور یہ وہ تعویذات یعنی جو زمانہ جاہلیت میں کفار وہ تعویذ گنوں کے جو کام کرتے تھے اور مختلف طرح کے جادو کیا کرتے تھے جس کے اندر کفریہ اور شرکیہ معاملات ہیں، جبکہ اہل اسلام کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرنے کے حوالے سے تعلیم موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام وہ بھی آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی حالت میں تھے، اور اس طرح کے یہ بھی ثابت ہیں. تو
مطلقاً یہ کہنا کہ دم درود کچھ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن پاک تو خود فرما رہا ہے کہ جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا ہے، قرآن مومنوں کے لیے وہ شفا ہے، اور اس شفا کا ہی انکار کر دینا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ تو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعویذات عطاریہ کا بھی ہمارے ہاں بھی روحانی طور پر جو یہ ایک نظام ہے، پورا سسٹم ہے، جس میں باقاعدہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ہی جو ایک یہ پورا شعبہ ہے دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں، دینی ماحول میں، جس میں لاکھوں لوگوں کی، بلا مبالغہ لاکھوں لوگوں کی اس طور پر بھی رہنمائی کی جاتی ہے، اور روحانی طور پر بھی ان کو وظائف کی صورت میں، تعویذات کی صورت میں اور استخارے کی صورت میں یہ بھی رہنمائی الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول فراہم کرتا ہے۔ مزید کچھ اور؟ محمد اسماعیل شاکر عطاری بلہار سے عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو زمین ٹھیکے پہ دی جاتی ہے اس کا عشر زمین کاشت کرنے والے پر ہوگا یا جس نے زمین ٹھیکے پہ دی ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، کیا کہیں گے؟ دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو خود ہی آدمی اپنی زمین کاشت کر رہا ہوتا ہے، یا ٹھیکے پر لے کر وہ کاشت کرتا ہے۔ اب جو مالک کے زمین ہے، جس نے ٹھیکہ وصول کرنا ہے، وہ عشر دے گا یا جس نے فصل اگائی؟ جس نے فصل اگائی ہے وہ جو ہے وہ اس کا عشر یعنی کرائے پہ دے زمین گا۔ لی جی، جس نے۔ کرائے پہ زمین دی ہے پیسوں کے بدلے میں، تو اس صورت کے اندر جس نے اس میں کاشت کی ہے عشر اس کے اوپر لازم ہے۔ اس کے اوپر تو جو اس کو پیسہ کرائے کا آیا ہے وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوگا اور دیگر شرائط کے ساتھ پہنچے گا، تو اس پر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ لازم بنے گی اگر شرائط پائی جائیں گی تو، لیکن عشر جو ہے وہ اسی پر لازم ہوگا جس نے کاشت کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج ہے، اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز پوری پڑھ لی، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ اس نماز کے اندر سنتیں وغیرہ رہ گئی ہیں، تو نماز کے اندر پتہ چلے یا نماز پڑھ لینے کے بعد اس کو یہ پتہ چلے کہ میری یہ چیزیں رہ گئی ہیں؟ تو واجب چھوٹنے پہ تو آپ نے بتایا کہ سجدہ سہو وغیرہ کریں گے، لیکن اس میں کیا؟ سنتوں کے یا مستحبات کے چھوٹنے پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، پھر سنت ہر ایک جگہ پر اپنے مقام پر اس کی ادائیگی ہے، تو نماز کے اندر بھی یاد آ گیا تو اب آپ اس کو دوسرے مقام پر نہیں پڑھ سکتے، تو دوسرے مقام پر پڑھنے میں ممکن ہے کہ واجب کی تاخیر ہو جائے یا دوسری سنت جو ہے وہ فوت ہو جائے، تو لہٰذا اپنے مقام پر جو ہے وہ سنت کا جو مقام ہے جہاں پر وہ پڑھنی تھی یا جہاں پر وہ عمل کرنا تھا وہ اسی مقام پر کر لیا جائے۔ اب اگر جو ہے وہ اس مقام سے چھوٹ گیا تو اب سجدہ سہو لازم نہیں ہے اور نماز بھی دہرانے کی حاجت نہیں۔ صورتوں میں کہہ رہے ہیں کہ پہلی صورت بڑی پڑھی، بعد میں چھوٹی پڑھی، ہم نے پہلے بھی اس مسئلے کو ڈسکس کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لوگ اس میں بعض اوقات شاید کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، اور کچھ کلمات کا بھی فرق ہو تو وہ بھی کیا اس میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایک آدھی لین زیادہ صورت ہے؟ جی، ایک آدھ آیت کے جو ہے وہ بڑھنے کی وجہ سے اس کو بڑی یا چھوٹی میں شمار نہیں کیا جائے گا، ہاں ایسی ہے کہ جو واقعی جو ہے وہ کافی آیات کے فرق کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہو تو اسے بڑی شمار کیا جائے گا، اور پہلی رکعت میں طویل قرات کرنی چاہیے، دوسری میں اس سے کم کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کے الٹ بھی کر لیا تو یہ قرات کے مکروہ کے اعتبار سے ہے، بہرحال نماز اس میں دہرانا یا سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مزید کچھ سوال؟ عبد الخالق عطاری واقعی سرچ کر رہا ہوں، مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ امام صاحب اگر 4 رکعت نماز ادا کر رہے ہوں اور دوسری رکعت میں تحیات میں درود پاک پڑھنا شروع کر دیں اور آگے دعا کی طرف بھی چلے جائیں، اس دوران پیچھے سے کسی مقتدی کو گمان ہو کہ امام صاحب غلطی سے درود پاک پڑھ رہے ہوں گے یا دعا کر رہے ہوں گے اور وہ پیچھے سے لقمہ دے دے تو امام کو یاد آ جائے کہ ہاں واقعی میں غلطی بھی ہوں، اور اس لقمے کی آواز پہ امام صاحب کھڑے ہو جائیں تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے لیے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح لقمہ دینا کیسا ہے، اور ایسا لقمہ لے کے امام صاحب کا کھڑے ہو جانا یعنی تیسری رکعت کی طرف چلے جانا، یہ اس سے نماز پہ کیا فرق پڑے گا؟ کچھ اس کی وضاحت ارشاد فرما دیں۔ جی، لقمہ یہاں پر دے دیا۔ لقمہ در حقیقت جو ہے وہ کلام ہے، اور نماز میں کلام جو ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، البتہ ضرورتاً اس لقمے کی اجازت دی گئی، یعنی یوں سمجھیے کہ ضرورتاً کلام کی اجازت دی گئی، اور اس کا مقصد یہ کہ اپنی نماز کو فساد سے یا کراہت سے بچایا جائے۔ تو اب جو ضرورتاً جس بات کی اجازت دی گئی، جب تک اس ضرورت کا تحقق یقینی طور پر نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک لقمہ دینے والے کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو فقط یہ گمان
کہ امام صاحب کافی دیر ہو گئی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب جو ہے وہ اتحیات کے بعد وہ درود شروع کر چکے ہوں گے، اس کی لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پیچھے والے کو کنفرم جو ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگر کسی طرح پتہ بھی چل گیا کہ بھئی اتنا ٹائم ہے، تو لقمے کا مقصد ہے سجدہ سہو سے بچانا۔ جب امام نے اتحیات مکمل کر کے اللہم صلی علی محمد پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہو ہی ویسے گیا۔ ہی ہو گیا۔ جب ہو گیا تو اب لقمہ دینے کی حاجت نہیں رہی، تو لہٰذا اب لقمہ دینے والے نے جو لقمہ دیا وہ درست نہیں دیا، تو اس کے درست لقمہ نہ دینے کی وجہ سے وہ اپنے نماز سے باہر ہو گیا، اس کی نماز ہی فاسد ہو گئی۔ اب جب امام اس کا لقمہ لے گا تو امام نے ایسے شخص کا لقمہ لیا جو کہ نماز میں نہیں تھا، تو امام کی اپنی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، اور سارے مقتدیوں کی نماز بھی امام کے چونکہ تابع ہوتی ہے تو وہ بھی فاسد ہو جائے گی، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ٹائم گزر گیا، اب اس بات کا گمان ہونے لگ گیا کہ امام آگے کی طرف بڑھ گیا ہوگا، تو سجدہ سہو تو لازم ہو ہی چکا، اب کب لقمہ دیں گے؟ اب اگر امام جو ہے وہ سلام پھیرنے لگتا ہے تو اب یہ لقمے کا محل ہے کہ اب لقمہ دیا جائے گا تاکہ امام کی جو نماز ہے اس کو فساد سے بچایا جا سکے، تو اس وقت جو ہے وہ لقمہ دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے فقط یہ گمان کرتے ہوئے کہ آگے بڑھ گئے ہوں گے یا آگے نہیں بڑھے، تو اس وقت لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یقین بھی ہو کوئی قریبی ہے اور امام صاحب اگر اتنی آواز سے پڑھ رہے ہیں کہ اس کو آواز آ گئی، یا بس اوقات مائک کے ذریعے آواز پتہ چل جاتا ہے، تو اگر امام اتنا پڑھ چکا ہے کہ اس پہ سجدہ صاحب لازم ہو چکا ہے تو اب لقمہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں، تو پھر انتظار ہی کریں جب امام سلام کی طرف بڑھے پھر اسے لقمہ دیا جائے۔ اب درود پاک پڑھ رہے ہیں، اب جو لقمہ دیا گیا امام تو ٹھیک ہے، اس صورت میں وہ بنتا نہیں تھا لقمہ، اب جہاں نہ بنتا ہو امام کیا کرے پھر؟ امام بہرحال اب اس کو یعنی وہ جو پڑھ رہا ہے اسے تو مکمل نہ پڑھے، اب اپنی نیت اس اعتبار سے جو ہے وہ کرے کہ میں مقتدی کا لقمہ جو ہے وہ لے کر نماز کے اگلے کام کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ اب اس کے لقمے سے یا ویسے ہی مجھے اب جو یاد آ گیا ہے اس کو غالب گمان ہو رہا، اپنا پہلے غور کر لے کہ میں کس پوزیشن پر ہوں، واقعی چوتھی رکعت تو نہیں ہے میری، تو اب جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ نہیں واقعی دوسری رکعت تھی اور مجھے تیسری کی طرف کھڑا ہونا تھا لیکن میں نہیں کھڑا ہو سکا، تو اب اپنے گمان کی بنیاد پر کھڑے ہو، مقتدی کے لقمے کی بنیاد پر کھڑا نہ ہو، اور بہتر یہ ہے کہ نماز کے بعد اس بات کا وضاحت بھی کر دے تاکہ جو ہے وہ دیگر نمازیوں کے دلوں میں اگر کوئی شک و شبہ یا وسوسہ ہو تو وہ بھی ختم ہو جائے، اس مقتدی کے لیے بھی یہ مسئلہ بیان ہو جائے کہ وہ اپنی نماز بھی دہرا لے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے بعض اوقات، اور جو لقمہ دینے والے ہوتے ہیں اس میں دو طرح کی کیٹیگری کے افراد ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہوتے ہیں کہ بعض تو واقعی اس کو باقاعدہ پڑھتے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں اس کے مسائل اتنے ہیں کہ جو تعلیم و تعلم سے متعلق بھی رہتے ہیں، سیکھنے سکھانے اور مدرسوں سے بھی، ان کو بھی بعض اوقات اس کے پیچیدہ مسائل لقمے کے وہ ہر وقت مستحضر نہیں رہتے، لیکن عام طور پر لقمہ دینے والے جو ہیں وہ کچھ بڑی عمر کے بھی ہوتے ہیں، ان کو وہ سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور پھر بالخصوص یہ کہنا کہ آپ کی نہیں ہوئی ہماری ہو گئی ہے، تو وہ یہ کہیں گے، بلکہ میں ایک جگہ ایک مرتبہ پنجاب کی بات ہے، کسی مسجد میں نماز کے لیے وہ گئے، تو اس میں ان امام صاحب نے پوچھا کہ آج ہمارے ساتھ پچھلی نماز میں یہ مسئلہ ہو چکا ہے، تو نے کہا اچھا، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہوا، اور ابھی یعنی مغرب کی نماز تھی، عصر کی نماز میں ان کے یہاں کچھ مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے یہ تھا کہ نماز دوبارہ پڑھیں گے، تو پوچھا امام صاحب نے، تو میں نے کہا بھی اس میں تو آپ کو اعلان کرنا ہوگا اور یہ نماز نہیں ہوئی، تو اعلان کیا انہوں نے، میں بھی موجود تھا، تو یعنی کچھ کے ایسے ریئیکشن آئے کہ بالکل یعنی بہت افسوس ہوا مجھے ان لوگوں پر بھی کچھ پہ، کہ جس طرح اس کو امام بیچارے کو کہہ رہے ہیں نہیں بھائی ہم نے پڑھ لی، اب آپ یہ اس وقت ہمیں بتاتے ہیں، آپ اگلی نماز کے بعد جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ وہ ٹھیک ہے، غلطی ہوئی، امام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے وہ اس طور پر جو بھی غلطی اس کا ازالہ کریں جو معاملہ ہے، لیکن بعض اوقات مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے، اب مسئلہ معلوم ہوا اور اس بیچارے نے اعلان بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود سے اس طرح جو نا وہ آگے سے جرح کی جا رہی ہے، بحث کی جا رہی ہے اس کے ساتھ، تو وہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے جو ایک دو شور کر رہے تھے بولے بھائی وہ مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے کنفرم کر لیجئے گا، میں نے ان سے پوچھ کے اعلان کیا ہے، اس کے بعد معاملہ سناٹے کی طرف ہو گیا، خاموشی ہو گئی۔ ہونا کیا چاہیے، امام بیچارہ اعلان کرے تو کیا مقتدیوں کو کرنا چاہیے؟
ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے، اور اصل میں لوگ پہلے کے ائمہ پر جو ہے وہ بسا اوقات گمان کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک آدھ دفعہ یہ سنا کہ یار آپ جب سے امام صاحب آئے تو آپ تو سجدہ صاحب آپ کے 1 سال میں 4 ہو گئے ہیں، ہمارے پچھلے امام صاحب تو 15 سال سے نماز پڑھا رہے تھے، سجدہ صاحب ہی نہیں کیا. تو اس کو کارکردگی گویا کہ امام کی کارکردگی اس بنیاد پر وہ قوم جو ہے وہ تول رہی ہوتی ہے. حالانکہ ممکن ہے کہ بھائی پچھلے امام صاحب واقعی ایسے ہوں کہ اتنے خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے کہ ان کی غلطی نہیں ہوئی، تو بہت اچھی بات ہے. لیکن غلطی ہو جانا یہ کوئی کارکردگی اس کی وجہ سے ڈاؤن نہیں ہوگی امام کی، یا اس کے اوپر اس پہ طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی. تو یا پھر یہ ہوگا کہ ان پچھلے امام صاحب کو مسائل ہی نہیں پتہ ہوں گے کہ کب سجدہ صاحب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، تو وہ ہر مسئلے کے اندر نارملی جو ہے وہ جا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ اعلان کر دینا امام کا کہ نماز دہرا لیں، یہ بھی در حقیقت آسان کام نہیں ہے. بہت سارے لوگ شرما شرمی میں جو ہے وہ اس اعلان کی کرنے کی طاقت اور قوت نہیں رکھتے کہ نہیں یار پبلک کیا بولے گی. تو وہ اب اس صورت کے اندر نماز تو نہیں ہوئی، انہوں نے آپ کو اعلان نہیں کیا تو آپ نے دہرائی بھی نہیں، تو نماز تو آپ کی وہیں کی وہیں جو ہے وہ نامکملی جو ہے وہ باقی رہی. تو اس لیے اگر کوئی امام بتاتا ہے تو اس کی اس بات کی حوصلہ افزائی کی جائے، تاکہ اس سے بھی یہ ہو کہ یار غلطی اگر کبھی بھی ہو تو اس کا میں اعلان کر دوں، اس کا ازالہ جو ہے وہ میں کر سکوں، تاکہ لوگوں کی نمازیں جو ہے وہ درست ہو سکیں، اور جو بھی اس کی باقی قضا ہے وہ قضا جو ہے وہ ادا ہو سکے. تو اس چیز کے اندر بہرحال دینا چاہیے اسپیس کسی بھی جگہ پر، کہ امام کو یوں غلطی کے ازالے پر، یہ صرف امام نہیں اور بھی کسی بھی شخص کو کسی نے مسئلہ بیان کر دیا، اگلے دن اگر وہ آ کے یہ کہتا ہے کہ یار یہ جو مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا تھا یہ درست نہیں تھا، درست مسئلہ یہ ہے، تو رجوع کے اوپر حوصلہ افزائی کی صورت ہو کہ دیکھیں اس نے اس بات کو لیا. وہ نہ بتاتا تو آپ کو کیا پتہ چلتا، ٹھیک ہے. اور کبھی اگر آپ کو پتہ چلتا تو آپ اس کے بارے میں ہی بدگمان ہوتے کہ یار اس نے تو ہمیں یہ بتایا تھا مسئلہ، ہم تو اتنے سال اس کے مسئلے کے اوپر عمل کرتے. تو اگر اس نے آپ کو اپنی غلطی کا بتا دیا ہے تو یہ ایک اچھا عمل ہے. ٹھیک. ہاں البتہ ائمہ کو اور جو بھی اس طرح کے افراد ہیں انہیں اپنے اعتبار سے حتی الامکان احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اس چیز کی عادت نہ بنا لیں، جس کی عادت ہی یہ ہو کہ جناب وہ ہر جو ہے نا دوسرے دن ہی یوں نمازوں کا اعلان کا اعادہ کرے گا، تو اب لازمی سے پبلک جو ہے وہ تشویش کے اندر جو ہے وہ آئے گی کہ بھائی روزانہ ڈبل نمازیں جو ہے وہ پڑھنی پڑ رہی ہیں. تو ائمہ کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بہرحال جو بتا دے تو یہ اچھا ہے، اس نے اپنے ذمے سے اتار کر جو ایک ذمہ داری بنتی تھی وہ سامنے سے بتا دی. مجھے حاجی امین صاحب بتا رہے تھے ایک دن مرتبہ، یہ خود بھی تھے اور اس میں کوئی اور بھی تھے ساتھ ان کے، اور نماز پڑھا دی گئی وہاں پر. وہ جنہوں نے پڑھائی وہ مسافر تھے، اور وہاں جو شرکا تھے آدھے مسافر تھے تو آدھے مقیم تھے، اور یوں انہوں نے یوں کر کے پڑھا کے چاروں ہی پڑھا دی. یعنی پڑھائی یہ نہیں کہ انہوں نے اب اس طور پر کہ بھائی چاروں رکعتیں پڑھا دی، قصر کرنی تھی خود لیکن وہ خود قصر بھی نہ کر پائے، یوں نماز ہو گئی. تو اب انہوں نے فوراً رابطہ کیا کہ بھائی یہ ایسے نماز جو ہے نا وہ پڑھا دی گئی ہے نا. اچھا جب ان کو وہاں سے مسئلہ بتایا گیا تو وہ بیچارے جنہوں نے پڑھائی تھی وہ اس کے بھی ایک طرح کے جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں گلے میں آیا نا کہ بھئی آپ نے ایسا کیا کیوں ہے، آپ سے تو غلطی تو ہو سکتی ہے، کیا کرنا چاہیے مسافر کے اوپر، یہ کیا ہے اس میں؟ مسافر جس پر قصر چونکہ اس کے اوپر لازم ہوتی ہے، اسے اختیار نہیں ہوتا کہ وہ قصر کرے یا پوری پڑھائے، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ قصر جو ہے وہ کرے، 4 رکعت والی نماز فرض کو 2 جو ہے وہ ادا کرے. تو مسافر کو چاہیے جب وہ امام بنے اور وہ پتہ ہے اس کے پیچھے مقیم مقتدیوں کے شامل ہونے کا جو ہے وہ گمان ہے، تو پھر وہ اعلان جو ہے وہ کر دے کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت کے اوپر سلام پھیر دوں گا، جو مقیم حضرات ہیں وہ اپنی نماز جو ہے وہ میرے بعد مکمل کریں، اپنی 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھیں. یوں ہی شروع میں بھی اعلان کر دے اور جب سلام پھیرے تو اس وقت بھی جو ہے وہ اعلان کر دے، تاکہ جو مسبوق مقتدی ہیں بعد میں آئے ہیں ان کو یہ بات کلیئر ہو کہ اچھا امام صاحب جو ہے مسافر تھے، اگر ان میں کوئی مقیم ہو تو وہ اس کے مطابق اپنی نماز پوری کرے. ٹھیک ہے. کچھ میسیجز ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی سوال کے جواب میں فرمایا ہے کہ ٹھیکے والے پر عشر نہیں ہے، عشر اسی پر ہوگی جس نے فصل اگائی ہے، تو فصل اگانے والا ٹھیکے کی رقم نکال کر دے گا یا کب دے گا؟ فصل جو بھی عشر کی ادائیگی کا حکم ہے وہ تمام اخراجات نکالنے سے پہلے ہے. اچھا. اس میں چاہے
ٹھیکے کی رقم ہے، چاہے اس میں آبیانہ ہے، کچھ بھی ہے، یہ ان میں سے کوئی بھی چیز مائنس نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر جو لون ہوتا ہے اسے مائنس کرتے ہیں، لیکن عشر میں ایسا نہیں ہے۔ عشر جو ہے وہ تمام اخراجات سے پہلے عشر نکالا جائے گا، پھر اس کے بعد اخراجات نکالے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، 4 فرض والی نماز کہہ رہے ہیں جب 2 پوری ہو جائیں تو اب اگر کوئی چاہے کہ میں درود ابراہیمی بھی پڑھوں 2 رکعت تشہد کے بعد، تو درود بھی میں پڑھوں، تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس کے اندر لازم ہے کہ نہ صرف اس میں بلکہ سنت مؤکدہ میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ تحیات کے بعد درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھیں گے، جان بوجھ کر پڑھیں گے تو نماز واجب الادا ہوگی، بھول کر پڑھیں گے تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ ہاں البتہ جو سنن غیر مؤکدہ ہیں، نوافل ہیں، ان کے اندر یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پر جب بیٹھیں تو اب پورا جو ہے وہ تحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھیں، دعائے معصورہ بھی پڑھیں، اور پھر کھڑے ہو جائیں اور تیسری کی ابتدا ثنا سے کریں۔ لیکن فرائض میں اور سنن مؤکدہ میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ قاعدہ اولیٰ میں تحیات سے اضافی کچھ پڑھا جائے۔ جی مفتی صاحب، سوال یہ ہے کہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ محمد سلیم رضا اتاری عرض کر رہا ہوں کہ موسم کے لحاظ جیسے پھل وغیرہ بھی آتے ہیں اور آندھی وغیرہ بھی آتی ہیں، تو یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے باغات کا معاملہ ہوتا ہے، جو سمر وغیرہ آم یا کھجور کے حوالے سے، تو جب یہ آندھی وغیرہ آتی ہے تو قرآن پاک کو جو ہے نا یہ درختوں کے ساتھ لٹکا دیتے ہیں ڈھولی کی صورت میں، تو اس طریقے کا عمل کرنا کیا اس معاملے میں کچھ حدیث روایت ارشاد فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، لائف انشورنس کا پہلا سوال تھا تو چاہوں گا مختصراً اس کا جواب دے دیں پھر چلیں۔ جی، انشورنس چاہے لائف کی ہے، چاہے میڈیکل کی ہے، چاہے جنرل انشورنس ہے، ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لائف انشورنس کے اندر جو آپ کی رقم ہوتی ہے وہ قرض ہوتی ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع دیا جاتا ہے، مشروط ہوتا ہے، وہ سود ہے۔ حدیث پاک میں ہے کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ کئی لوگ اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اس بات کی طرف ترغیب دلاتے ہیں کہ ہم اس سے کاروبار کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھی جائے کہ سب سے پہلے اس رقم کی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے، چونکہ کمپنیز جو ہے وہ اس بات کی پابند ہیں، اور لوگ بھی اسی لیے کمپنی میں پیسہ لگاتے ہیں کہ ہماری رقم ہمیں پوری ملے گی، اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا۔ جب کسی بھی رقم کے بارے میں آپ یہ طے کر لیں کہ یہ رقم مجھے پوری واپس دینے کے آپ پابند ہے سامنے والا شخص، تو اس رقم کی حیثیت قرض ہو جاتی ہے۔ تو قرض سے آپ چاہے کاروبار کریں، کچھ بھی کریں، جب قرض ہے تو قرض پر نفع لینا وہ میرے لیے کم از کم جائز نہیں ہے، قرض دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے، وہ سود ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ پہلی دفعہ سنا ہے، شاید پہلے بھی اس طرح کے کچھ بتایا کسی نے، تعویذ یا کچھ اور چیزیں لٹکاتے ہیں، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ آندھی ہواؤں ان سے بچنے کے لیے قرآن پاک کو باقاعدہ درختوں پر اس طرح جھولی بنا کر یا اس میں کوئی ڈال کے، قرآن پاک جو ہے وہ لٹکانے میں تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ آندھی کی وجہ سے قرآن کریم ہی جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ تشریف جو ہے وہ لے کر آ جائے، وہ ڈال ٹوٹ جائے جس کے اوپر قرآن کریم ہے۔ اس کے بجائے کرنا یہ چاہیے کہ تلاوت قرآن کریم کریں اس باغ میں یا اس کھیت میں یا ان جگہوں کے اوپر جو پاک جگہ ہیں، وہاں پر تلاوت قرآن کریم کریں تو انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ آفات و بلیات ہم سے دور ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، آندھی سے بچنے کے لیے اور اس کی کچھ حفاظت۔ کسان بھی جو ہے وہ اس کی بھی جب لگاتے ہیں یہ فصل میں بیج ڈالا کچھ وہ کیا، اب ان کی دعائیں یہ ہوتی ہیں بارش ہو جائے، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پھر ان کی دعائیں ہوتی کہ اب بارش نہ ہو۔ تو بارش کا ہونا بھی کئیوں کے لیے مفید بنتا ہے اور کئیوں کے لیے کچھ اور معاملات بھی ہیں۔ بہرحال جو رب فرمائے وہی بہتر ہے اور اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ آفات سے بلیجات سے محفوظ فرمائے، اور اس طرح کی بالخصوص جو ناگہانی آفتیں ہوتی ہیں، اچانک تیار فصلیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی دعا بھی کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اسباب پہ بھی کچھ غور کرتے رہیں۔ بعض اوقات انسان پوری فصل ضائع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر ہو گئی معاملہ ایسا ہو گیا، اسی کو اگر عشر کے حوالے سے کہیں گے تو یہ کہیں گے نہیں بھی ہمارے تو اتنے خرچے ہو گئے، ہمارا اتنا اس کے اوپر اتنا بیج کا خرچہ، اسپرے کا خرچہ، افراد رکھے اس کا خرچہ، دیگر ہمارے اتنے اخراجات ہو گئے، بچت تو ہماری اتنی ہے، اب اسی میں اگر عشر کا معاملہ کریں
اچھا کچھ پھر یہ سارے خرچے نکال کے اب کہہ رہے ہیں ہم اپنی بچت میں سے کچھ یہ وہ نکالیں گے، عشر کے حوالے سے کریں گے. تو ایک حدیث پاک ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ کوئی بھی مال خشکی یا تری میں جو ضائع ہوتا ہے، ایک سبب اس کا بیان کیا زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے. فصل کی زکوٰۃ یہی عشر کی صورت میں، عشر ہو یا نصف عشر ہو، 10واں حصہ یا 20واں حصہ. کسی کی فصل ضائع ہو، میں اور آپ یہ قطعاً حق نہیں رکھتے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ تمہاری زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ اس کے حوالے سے. اور لیکن ہر بندہ اپنے اعتبار سے تو ضرور غور کر سکتا ہے کہ اس کو یہ نقصان پہنچا ہے تو کیا اس کا یہ سبب تو نہیں ہے. تو اس پر غور کرتے رہنے، اچھی نیتیں رکھیں کہ میں اس فصل کی انشاءاللہ اس کی زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرمائے گا اور اس میں نفع بھی عطا فرمائے گا. مزید سوال. حضور میرا سوال یہ ہے کہ جو حاملہ عورت ہوتی ہے وہ نماز پڑھتی ہے اور سجدے میں جا کے وہ قریب ہوتی ہے، یعنی کہ وہ آپریشن سے ہوتی ہے، تو کیا اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ سجدہ زمین پہ کرے یا کسی چیز سے تخت پہ یا میز پہ اس پہ کرے یا اشارے سے کر دے؟ جی، حاملہ عورت یا جو بھی شخص جس کو سجدہ زمین پر کرنے میں تکلیف کا جو ہے وہ سامنا ہے، شدید تکلیف کا سامنا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ سجدہ نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی، تو ابتدائی طور پہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ 9 انچ بلند کسی چیز کو اپنے سامنے رکھ کر کوئی ڈیسک، کوئی سخت چیز، اس پر سجدہ کرنا اس کے لیے پاسبل ہے یا نہیں. اگر اس کے اوپر پاسبل ہے تو پھر اس کے اوپر وہ سجدہ کرے. یہ سجدہ زمین پر سجدہ کرنے کے ہی قائم مقام ہے، اسی کے برابر ہے. اور اگر اتنا بھی اونچائی پر سجدہ کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر اب اس سے سجدہ حقیقی ساقط ہو جائے گا اور اب اسے اشارے کے ساتھ سجدے کا حکم ہوگا. تو اب چاہے اشارے کے ساتھ سجدہ زمین پر بیٹھ کر کرے، چاہے جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر کرے، کسی بھی طرح کرے، تو اشارے سے سجدہ اس کو کافی ہوگا. اشارے سے سجدہ کرنے میں آگے کسی چیز کا ہونا یا اس کے اوپر ہاتھ رکھنا یہ ضروری نہیں، بلکہ اشارے سے سجدہ فقط جو ہے وہ گردن کو جھکانے سے ہوتا ہے. تو اس میں پورا بدن جھکانا اور پیٹھ جھکانا بھی ضروری نہیں، فقط جو ہے وہ گردن جھکائے گی سجدے کے لیے وہ کافی ہوگا. ہاں چونکہ جب بیٹھ کر کرے گا یا کرے گی تو رکوع جو ہے وہ بھی بیٹھ کر جو ہے وہ کر رہا ہوگا، تو اب رکوع کے لیے جو جھکے گا اس سے تھوڑا زیادہ جھکنا ہوگا سجدے کے لیے، تاکہ دونوں میں فرق رہے. اگر رکوع سے کم سجدے کے لیے جھکے گی تو اس صورت میں اس کا سجدہ اشارے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک یہ میسیج ہے، کہتے ہیں کہ نماز دوران ڈیوٹی نماز بھی پڑھی جاتی ہے، تو یہ وقت ڈیوٹی کے اندر مائنس کیا جائے گا یا ٹھیک ہے؟ نماز فرض کا جو ہے وہ وقت مائنس نہیں کیا جائے گا. جو فرض نماز ہے وہ ڈیوٹی ٹائم کے اندر جو ہے وہ پڑھنی ہے اور سنن مؤکدہ کے ساتھ پڑھنی ہے. البتہ نوافل ہیں تو اس کے لیے اگر عرفاً اجازت ہے کہ بھئی نوافل کی بھی جو ہے وہ اجازت ہے، یا اس ادارے کی جانب سے اجازت ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ نماز کے ساتھ والے جو نوافل ہیں یا سنت غیر مؤکدہ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر ادارے کی طرف سے منع ہوگا تو پھر سنن مؤکدہ، وتر واجب اور فرائض پر اکتفا کر کے نماز پڑھیں گے اور اس ٹائم کی کٹوتی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس میں وہی معروف وقت اتنا ہی جتنا کہ نماز کے لیے جتنا ہوتا ہے، عمومی طور پہ سبھی کا لگتا ہے. بعض اوقات کچھ سیٹ افراد یا دکان مالک دکان وہ آ کے شکایات بھی کرتے ہیں. اب سامنے والے کو منع کر بھی نہیں سکتے. اب وہ کہتے ہیں منع نہ کریں، لیکن وہ ایک نماز کے لیے جاتے ہیں پونا گھنٹہ اتنا گھنٹہ لگا کے، باقاعدہ سوالات لے کے آپ کبھی تجربہ لوگ آتے ہیں اور کئیوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں، اور اس سے بات کریں تو وہ اپنی نماز پڑھی آرام سے وظیفے پڑھتے رہے، بیٹھے رہیں، اور پتہ ہے کہ یہ جائے گا تو یہ 1 گھنٹہ کہیں نہیں گیا، 1 گھنٹہ اب اس نے لگا کے پھر ہی آنا ہے. کیا کہیں گے ایسے ملازمین کو؟ کیا کہیں گے؟ یہ وہی بات آپ کی کہ دیکھیں ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ وظائف پڑھ رہے ہیں. یعنی شریعت مطہرہ میں نوافل تک کو یہ کہا گیا کہ نوافل پڑھنی ہے تو سیٹ کی اجازت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنے ہیں. تو نوافل سے تو پھر اگلا درجہ جا کے جو ہے وہ بنتا ہے وظائف کا. تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. بسا اوقات بعض لوگوں کے اس طرح کے رویے سیٹھوں کو اس طرف مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اوور آل ہی جو ہے وہ لوگوں کو نمازوں سے روک اجازت ہی نہیں دیتے پھر. تو یہ چیز جو ہے وہ
نقصان دہ بھی ہے، اگرچہ سیٹ کا وہ عمل درست نہیں ہے لیکن اس کا سبب آپ بن رہے ہیں، آپ کا رویہ جو ہے وہ بن رہا ہے، تو لہٰذا نماز پڑھیں، جتنا نماز کا وقت ہے اتنا ہی جو ہے وہ نماز کا جو ہے وہ وقت لیں۔ ہاں وقفہ ٹائم ہے آپ کا، اس وقفے ٹائم کے اندر آپ اپنے کھانے کو قربان کر کے جناب نماز میں لگا رہے ہیں یا وظائف میں آپ خرچ کر رہے ہیں، وہ آپ کا اپنا عمل ہے، جبکہ اس کی وجہ سے آپ کے اداراتی کاموں میں حرج نہ ہو۔ پتہ چلا آپ اس وقت جو ہے وہ وظائف میں مصروف ہیں، کھانا کھا نہیں رہے، اور جب کام کا وقت آیا تو اب آپ پر جو ہے وہ کمزوری غالب، اور اب جو کام کرنا چاہیے وہ کام آپ جو ہے اس طریقے سے نہیں کر پا رہے۔ تو لہٰذا حقوق العباد سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا بھی خیال کرنا بے حد ضروری ہے۔ سیٹ کے پاس ملازم ہیں تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نماز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیٹ کے متعلقہ جو احکام ہیں، اس کے پاس جو نوکری کی ہے اس سے متعلقہ چیزوں میں اس کے حقوق کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی احکام باقاعدہ ناظرین ہمیں سیکھنے چاہیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے حلال کمانے کے حوالے سے، جو حلال کمانے کے 50 مدنی پھول ہیں، اس کے اندر دونوں کے کچھ احکامات لکھے ہوئے ہیں۔ جو ملازم رکھتا ہے اس کے لیے بھی جی احکام ہے، جی اس کو بھی پتہ ہے کہ ہونا چاہیے کہ میں کیا کام لے سکتا ہوں، کتنے وقت کے لیے لے سکتا ہوں اور کون سے نہیں لے سکتے۔ بہت سے ایسے مالکان یا سیٹھ افراد جو ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ بھی ٹائم لیتے ہیں اور بہت وقت لیتے ہیں، اور روزانہ کا ہی ان کا معمول ہے کہ وہ گھنٹوں جسے عام عرف میں اوور ٹائم کہتے ہیں، لیکن بعض کمپنیز میں تو ٹھیک ہے اوور ٹائم ان کے لگتے ہیں، لیکن عام دکانوں پر اس چیز کا خیال نہیں ہوتا کہ وہ ان کو اوور ٹائم دیں۔ کیا کہتے ہیں کفیل صاحب، اب اس میں وہ بیچارہ بول نہیں پاتا اور یہ روزانہ کا ایسا معمول ہو، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اوور ٹائم یا وقت ہی لینا قطع نظر جو ہے وہ پیسوں کے بھی، ٹھیک ہے، جب آپ نے ایک شخص سے جو ہے وہ اجارہ کیا ہے کہ آپ صبح 8 سے شام 8 بجے تک کے میرے جو ہے وہ ملازم ہیں، تو اب چاہے آپ پیسے بھی دے رہے ہیں تو بھی آپ کو اس شخص کی رضامندی کے ساتھ ہی اسے روکنے کا جواز بنتا ہے۔ پیسے دے کر بھی چاہیے جائے کہ پیسے ہی نہیں دے رہے، پیسے جو ہے وہ نہ دیں، وجہ یہ کہ اس کے اوپر تو اس کی آپ سے کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور ملازم ہو، کہیں اور ملازم بھی نہیں ہے، اس کے لیے آپ کے پیسوں سے زیادہ عزیز اپنی فیملی کو جو ہے وہ وقت دینا ہو۔ تو اس معاملے کے اندر اسی لیے اوور ٹائم کا جو زیادہ رکھا جاتا ہے، جو ریٹ زیادہ رکھا جاتا ہے، وہ اسی لیے رکھا جاتا ہے تاکہ ترغیب خواہی نہ خواہی ترغیب کو اختیار کرتے ہوئے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف خوشی سے بڑھیں، رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھیں۔ تو یہ اسی لیے اس کو مارکیٹ میں زیادہ رکھا جاتا ہے۔ تو جو لوگ زبردستی بغیر عوض کے جو ہے وہ ملازمین سے اس طرح کا کرتے ہیں تو وہ تو سراسر جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ادارے کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، اب کوئی شخص خود ہی جو ہے وہ ادارے کی بھلائی کے لیے جو ہے وہ زیادہ بیٹھتا ہے، ادارے نے واضح منع کیا ہوا ہے کہ ہماری اوور ٹائم کی کوئی پالیسی جو ہے وہ نہیں ہے، پھر ایک جدا بات ہے جب ادارے کی طرف سے منع ہے اور ادارہ آپ کو بعد میں رکنے پر مجبور بھی نہیں کر رہا، تو اب رکنا نہ رکنا یہ آپ کی اپنی مرضی کے اوپر۔ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے کہ ہم نے سفر کے حوالے سے بیان کیا، کسی کی جاب ہی یہی ہے ڈرائیونگ کرنے، وہ جاتا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے گاڑی لے کے جانا، جی انہوں نے ٹرین ڈرائیور بھی لکھا ہے، ہو سکتا ہے اور یہ خود ہوں یا کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہوں، تو کیا کریں؟ مسافر شرعی اگر وہ ہے، وہ بن جاتا ہے، تو پھر بہرحال اس صورت کے اندر وہ چاہے اس کی پوری زندگی سفر میں گزر جائے، وہ قصر نماز ہی ادا کرے گا۔ ہاں جب اپنے وطن اصلی میں پہنچے گا تو اپنے وطن اصلی میں 1 گھنٹے کے لیے بھی آئے گا تو وہ پوری نماز جو ہے وہ ادا کرے گا، اور اپنے وطن اصلی کی حدود سے جب باہر نکلے گا اور آگے اس کا جو پہلا اسٹاپ ہے وہ اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کا ہے تو پھر اس صورت کے اندر وہاں سے مسافر ہو جائے گا، اور آگے واپس آنے تک اپنے وطن اصلی تک یا کسی شہر میں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی جب تک نیت نہ کر لے اس وقت تک مسافر رہے گا، تو سب جگہ پر وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ اگر مقیم امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے، امام مقیم ہے، مسافر مقتدی ہے، تو اب اس صورت میں مقیم امام کے پیچھے پوری نماز ہی ادا کرے گا۔ تو یہ اس کو پہلا وہ بھی دیکھا جائے گا یا آخری اس کی منزل اس کی وہ ہے، چلا راول پنڈی سے اور جانا آنا اس کو کراچی؟ جو ڈرائیور ہے اس کے لیے تو ہر جو ہے وہ اسٹاپ اس کے لیے اس کا اکثر مقصد اصلی ہے، یعنی وہ اس کے بغیر تو جا بھی نہیں سکتا، اس کے بغیر جا نہیں سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں سے سواری اٹھانی ہے، یہاں سے اس کا مقصد ہی کیا ہے، سواریاں جو ہے وہ اٹھانا،
اور پھر انہیں ان کے مقام تک پہنچانا. تو اس کا ایک اعتبار سے اس کا وہ ایک پوائنٹ ہے کہ اس کو وہاں تک جو ہے وہ جانا ہے. تو اس میں اس بات کا خیال کرنا ہوگا. ایک یہ کہ پوائنٹ وہ نہیں ہے اس کا، پوائنٹ 92 کلومیٹر پہ، لیکن راستے میں کسی سواری نے ہاتھ دے دیا اور وہ روک گیا تو وہ ایک جدا بات ہے. لیکن اس کو یہ ہے کہ بھائی یہاں سے اس نے حیدرآباد جانا ہے تو وہ کچھ سواریوں کو حیدرآباد اتارے گا بھی، کچھ سواریوں کو وہاں سے چڑھائے گا بھی. تو یہ اس کا گویا حیدرآباد ہی اس کا جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ پوائنٹ ہوا. تو اگر کسی کی مدت مسافت درمیان کی جو ہے وہ یہ 92 کلومیٹر نہ بنے حیدرآباد تک تو وہ پھر مسافر نہیں ہوگا. پھر آگے دیکھا جائے گا، ہو سکتا ہے آگے درمیان میں کسی دو شہروں کے درمیان اتنا فاصلہ آ جا رہا. مسائل ہیں اس میں، یعنی کتنے مسائل اس میں. اور میں تو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی الحمدللہ دینی ماحول میں، داوسامی کے اس دینی ماحول میں مدنی قافلوں کے سفر کے اندر یہ مسائل تو بہت درپیش ہوتے ہیں مدنی قافلوں میں. اسی طرح جو ہمارے نگران ذمہ داران ہیں جدول بناتے ہیں پورے پاکستان کا بسا اوقات، تو وہ یوں جگہ جگہ جا کر ڈویژن کابینہ جا کر جو ہے وہ اپنے مشورے، شعبہ جات والے بھی اور دیگر بھی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر انہیں بھی اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا ماشاءاللہ ضروری. ناظرین، علم دین سیکھتے رہنا چاہیے، اسی میں ہی برکتیں ہیں، اسی میں ہی عظمتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اپنے علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیں. اللہ مجھے آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے.